والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جی آپ کے سامنے سورۃ الشمس ہے. اس سے پہلے آپ نے سورۃ البلد کی تفسیر اور اس کا ترجمہ سنا. بہت تفصیلاً و تطویلاً گفتگو ہوئی. سب سے پہلے تو ہم سب کا یہاں بیٹھنا درس قرآن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا انتخاب فرمایا. آپ مسعود ہیں، آپ منظور ہیں، آپ مقبول ہیں، آپ مبارکباد کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا درس قرآن کے تعلق سے یہاں بیٹھنا آسان فرمایا. یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت اور قرآن سیکھنے کی محبت اور قرآن سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی چاہ ہے. تو ہم تمام حاضرین کے حق میں دست بدعا ہے کہ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور قرآن کی سمجھ، قرآن کی فہم اور قرآن کا تفقہ عطا فرمائے. اور قرآن سے اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایسی محبت عطا فرمائے کہ جو محبت ہمارے چاہ کے باوجود بھی ہمارے دل سے نہ نکل سکے. تو آئیے دیکھیے سورۃ الشمس ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے اندر آپ سے گویا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قسم ہے سورج وضحاها اور اس کی روشنی. سورج جب دن چڑھ جائے، جب سورج روشن ہو جائے. والقمر اور قسم ہے چاند کی اذا تلاها اور جب چاند سورج کے بعد طلوع ہو جائے. ترجمہ دیکھیں پھر تفسیر آئے گی آپ کے سامنے. والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی اذا جلاها جب وہ اس کو یعنی کہ سورج کو روشن کر دے. والنہار اذا جلاها بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ اذا جلاها قسم ہے دن کی جب وہ زمین کو یا دنیا کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها اور قسم ہے رات کی اذا یغشاها جب وہ اس کو یعنی کہ سورج کو یعنی کہ سورج کی روشنی کو اچھی طریقے سے ڈھانپ لے. والسماء وما بناها اور قسم ہے آسمان کی وما بناها اور آسمان کے بنانے والے کی. یہاں دو ترجمہ کیا ہے وما بناها میں. اگر ما مصدریہ کے معنی میں لیں تو ترجمہ یہ ہے آسمان اور آسمان کا بنانا. اور ایک عربی لغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے اگر اس ما کو من کے معنی میں لیں تو یہاں پہ مراد خالق یعنی کہ اللہ تعالی ہے کہ قسم آسمان اور آسمان کے بنانے والے.
تو شروع سے بات آ رہی ہے، ایک بار پھر اعادہ کر لیں کہ 30ویں پارہ جو ابھی ہم سب کے سامنے کھلے ہیں، بالعموم جو اس میں صورتیں ہیں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں بالخصوص توحید، ایمان، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر زیادہ بات کی گئی تھی کہ قرآن کے مخاطب اولین کفار مکہ تھے، جن کے لیے یہ بات سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا تھا کہ کوئی اللہ بھی ہے اور کوئی ایسی طاقت بھی ہے، کوئی رسول بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے، اور بھلا کوئی اللہ کسی رسول کو کیوں بھیجے گا، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو آپ کے سامنے مسلسل بات آئی، اور پھر قسم کے تعلق سے بات آئی تھی کہ ہم جو قسمیں کھاتے ہیں تو ایک ہمارے محاورے میں بھی ہے کہ کسی محتم بالشان اور عظیم الشان چیز کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور ہم دنیا کے اندر ہوتے ہیں، یوں تو جتنی نعمتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر سب من جانب اللہ ہے، لیکن کچھ عظیم الشان چیزیں ہیں، اس میں سے چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ان چیزوں کی قسمیں کھا کر، اور اس کی صفات ہے نا، سورج ہے اس کی صفت ہے کہ وہ روشن اور چمکدار ہے، اگر اللہ چاہے تو سورج بے نور ہو جائے، اور سورج کے بے نور ہونا یعنی کہ قیامت کا آ جانا، اگر اللہ چاہے تو دن کے نظام کو روک دے، ہم ذرا تعجب کرے، دن ہی دن ہو رات نہ آئے، اور رات ہی رات ہو دن نہ آئے، جی پوری زندگی بلکہ پورے عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو ان چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ذہن و قلوب کو اس طرف موڑنا چاہا کہ یہ جو عظیم الشان چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، اور دیکھیے انسان کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں، جو بھی جن چیزوں کی بھی قسمیں آ رہی ہیں یا آئیں گی، انسان کے مقابلے میں بظاہر تو یہ بہت بلند و بالا چیزیں ہیں نا، لیکن اب ایک انسان جسے اللہ تبارک و تعالی نے، اس سے پہلے ایک بار بات آئی تھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں آپ سوچتے چلے جائیں، ہے نا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، اور ان بڑی بڑی چیزوں کے علاوہ بھی انسانی سہولیات ہے نا، اور اس انسان کی کے جو اسباب تعیش کے جو سامان ہو سکتے ہیں، سوچتے چلے جائیں اور سوچے، اور پھر اس دنیا سے انسان کو نکال دے، اس دنیا سے انسان کو نکال دے۔ اب آپ بتائیے کہ اس دنیا میں انسان نہیں ہے، گاڑی کسی کام کا، مکان کسی کام کا، گھر کسی کام کا، آسمان، زمین، تو پتہ کیا چلا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا تو اللہ نے خود کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی کیا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ بات آئی تھی عبادت کیا ہے؟ عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو دین کے اہم ارکان میں سے ہے، لیکن یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ دین کا جزء اور دین کا حصہ ہے کہ عبادت یہ ہے کہ انسان اشتغال میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، بازار میں ہو، چوک میں ہو، چوراہے میں ہو، اس کا دل ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کے سامنے اور اللہ تعالی کے حکموں کو بجا لانے کے لیے اس کا دل ہمیشہ مطیع اور فرما بردار ہو۔ یہ اس کا نام ہے اسلام، کے اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا گفتار، اس کا کردار ہے نا، اس کی صبح، اس کی شام، اس کا دن، اس کا رات، اس کا کاروبار، اس کی تجارت ہے نا، اور اس کا گھر، اس کا باہر، یہ سب کا سب کیا ہو؟ لیعبدون، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری سے مربوط ہو۔ تو والشمس وضحاها، یہاں دیکھیں کہ یہ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور پھر آخر میں آگے چل کے جواب قسم ہے۔ ظاہر سی بات ہے قسم تو یہی نہیں کھائی جاتی ہے نا، آگے چل کر جواب قسم ہے۔ تو ابھی آپ لین سے ترجمہ سنتے جائیں کہ قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والقمر، اور چاند کی، جب وہ اذا تلاہا، جب وہ سورج نکلنے کے بعد یا سورج کے غروب ہونے کے بعد، جب سورج شام میں، سورج ڈوبنے کے چاند کب نکلتا ہے؟ دن میں، ظاہر سی بات ہے رات میں۔
تو اب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ سورج ہر دن کے مقابلے میں سورج ڈوبتا ہے پھر چاند نکلتا ہے، اور ایک اس کا معنی یہ بھی لیا گیا کہ جو 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، عام طور پہ جیسے سورج ڈوبا تو چاند فوراً نہیں نکلتا ہے، لیکن 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے سورج کے غروب کے فوراً بعد نکلتا ہے، اور وہ بدر کامل، وہ مکمل چاند ہوتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، زمین کو روشن کر دے، دنیا کو روشن کر دے، سورج کو روشن کر دے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، یعنی کہ دن کو ڈھانپ لے، سورج کی روشنی کو ڈھانپ لے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے یا اس کے بنانے کی۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین اور وما طحاہا اس کے پھیلانے والے کی یا اس کو وسیع و عریض کرنے والے کی۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے انسانی جان کی۔ وما سواہا، اور اس کے بہترین انداز پر بنائے جانے کی، یا وما سواہا جس نے اس کو سوا یسوی تسویتن کے معنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور بنایا پھر اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ نے بنایا اور بنانے کے ساتھ ساتھ اعتدال کے ساتھ بنایا۔ جی ایک تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک صحیح چیزیں عطا کی، پھر ایک توازن رکھا کہ رخسار کو رخسار کی جگہ پہ رکھا، آنکھ کو آنکھ کی جگہ پہ رکھا، کان کو کان کی جگہ پہ رکھا ہے نا۔ پھر ان تمام چیزوں کو بنانے کے ساتھ ساتھ سب کو جس کا جو کام تھا، آنکھ کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اب آنکھ لال کو لال ہی دیکھتا، کالا کو کالا ہی دیکھتا جی جو، اور پھر کان ہے پردے سماعت میں جو آواز ٹکراتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہا غفران تو اس کو سنائی دے گا توصیف، جی کوئی کہا توصیف تو اس کو سنائی دے گا شمشاد۔ یہ سب کہاں سے یہ طاقت ہے، کہاں سے کان کے اندر کس نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ جو آواز اس تک پہنچ رہی ہے وہ وہی محسوس کرے۔ اللہ نے ہاتھ کو چھونے کی طاقت عطا فرمائے۔ اب یہ ہاتھ جب چھوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جب یہ گرم کو گرم ہی محسوس کرتا ہے، ٹھنڈا کو ٹھنڈا ہی محسوس کرتا ہے۔ زبان کو چکھنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے، یہ زبان جب چکھتی ہے تو نمکین کو نمکین محسوس کرتی ہے، میٹھا کو میٹھا محسوس کرتی ہے، اور تیتا کو تیتا محسوس کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ونفس وما سواہا، اور قسم ہے ونفس وما سواہا انسانی جان اور اس کے بہترین اور سیدھے طریقے سے بنانے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا انسان کو فجورها اس کی برائی وتقواها اور اس کی پرہیزگاری کا الہام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہر انسان فطری طور سے، دیکھیے ہر چیز شر ہو یا خیر اس کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جب سب چیز مقدرات میں سے ہے تو انسان کے بس میں کیا ہے؟ یاد رکھیں، غور فرمائیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہر انسان کے اندر جو فطری طور پہ جو خاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس خاصہ کے بعد انسانی اختیار لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دے دیے ہیں، اس عقل سے انسان اس بات کو اچھائی کو فرق کرتا ہے اور برائی کو فرق کرتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، جیسے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے، بعض حضرات یہ بات پوچھا کرتے ہیں کہ کافرین کے بارے میں کہ جو کافر جس تک دعوت پہنچی ہی نہیں یا دین پہنچا ہی نہیں، یا وہ بیچارہ کبھی کسی بھی طرح سے وہ رسول یا اللہ یا قرآن سنت شریعت کے بارے میں جانا ہی نہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا صاف اور ستھرا جواب یہ ہے میرے عزیز کہ ہر شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں، اور یہی عقل انسان کو اچھی اور بری چیزوں کی تمیز سکھاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ جب بچہ پیدا ہوا، ماحول دیکھا، نشو نما پایا ہے نا، ایک چیز پینے کی ہے، اب ایک پاگل سے پاگل شخص یا انسان کو اسے آپ ایسی چیز پینے کے لیے دیں جو عام طور پہ
مشروبات یا معقولات میں سے نہیں ہے تو وہ نہیں پیتا ہے۔ تو اس فرق کو کس نے کیا؟ عقل نے، ایک جانور ہے وہ اس فرق کو اللہ نے جان اسے بھی دی ہے، لیکن اس کے پاس یہ عقل، حیوان ناطق ہونے میں انسان اور جانور دونوں برابر ہے۔ حیوان ہم سب ہے، حیوان ناطق، جانور بھی بولتا ہے انسان بھی بولتا ہے، حیوان ناطق ہونے میں ہم دونوں برابر ہیں، لیکن اس عقل کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے شرافت بخشی اور یہ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ حیوان ناطق جسے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا نہیں فرمائی، خنزیر ہے، اسے پتہ نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں، نیا کھا رہے ہیں، غلاظت وہ کھاتا رہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ اعتراض نہیں رہ جاتا ہے، یہ اشکال نہیں رہ جاتا ہے کہ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کہا کہ اچھا یہ چاند یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے نا، اللہ نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے دیکھا یار شام ہوتے ہی کیا کہتے ہیں صبح ہو رہی ہے اور چاند غائب، پھر آپ نے ستارہ کو دیکھا، پھر آپ نے سورج کو دیکھا، کہا کہ اچھا یہ سب سے بڑا رب ہے، یہ تو پورے دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ پھر آپ نے شام ہوتے دیکھا کہ ارے یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ خود بھی ختم اور فنا ہو جانے والا ہے، میرا رب تو وہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہوگا، ہمیشہ ہوگا، یعنی یہ چیزیں ہیں، سمجھے؟ تو یہ کیا اشکال یا اعتراض یا یہ کوئی عذر نہیں رہ سکتا ہے کہ شریعت یا سنت یا دین ہم تک پہنچا نہیں پہنچا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہم نے حق کو چاہنے کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتاری ہوئی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر آگے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ پھر یہاں پہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فطری اعتبار سے نفس انسانی کے اندر برائی کا بھی اور پرہیزگاری کا بھی داعیہ القاء فرمایا ہے اور پھر اس کو اختیار دے دیا ہے، اور اس اختیار کے بعد ہے نا اب وہ چاہے اچھائی کا کوئی اختیار کرے یا بری چیزوں یا برے کاموں کا اختیار کرے، اور پھر اس اعتبار سے کہ ہر نفس کے اندر، اس سے پہلے پچھلے ہفتوں میں بات آئی تھی نفس کے تعلق سے، نفس کی کتنی قسمیں ہیں، نفس کی 3 قسمیں، یہ اسی کے قبیل سے باتیں ہیں، ہے نا، کہ انسانی نفس کے اندر نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، کہ انسان نفسانی اعتبار سے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں چیزیں موجزن کر دی۔ اب انسان اپنے نفس پر محنت کر کر، مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے، مشقت کر کے، مشقتیں کر کے، اب ایک انسان محنت اور مجاہدہ کر کے قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہوتا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے اور وہ تمام چیزوں سے روک کر جس سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو ان چیزوں کے طرف ذہن نہیں لگاتا ہے، وہ برائی کرتا چلا جاتا ہے، اور وقد خاب من دساہا، آگے دیکھیں تو قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا، افلح وہ شخص من زکاہا جس نے اپنے یعنی کہ اپنے نفس کا، اپنی طبیعت کا تزکیہ کیا، صاف کیا، منزہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ شخص من دساہا، دسا کے معنی ایک لفظی ترجمہ آتے ہیں زمین کے اندر گڑ جانا، خلاصہ کلام اس کا یہ ہوا کہ نامراد و ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، وہ برائیوں کو کرتا رہا، گندگیوں کو کرتا رہا، اور انہی چیزوں میں وہ غلطہ و پیچیدہ رہا۔ تو یہ ہے اصل میں جواب قسم جو ابھی آپ کے سامنے 2 بات آئی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل قسمیں کھا کے یہ جواب قسم ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص من زکاہا، ہے نا بھائی، آپ قسم کھا کے کہا گیا جواب قسم کہ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو اوپر جو قسمیں کھائے گئے، آسمان کی قسم کھائے گئے، چاند سورج سب کی قسمیں کھا کر انسان کی کامیابی کو یقینی بتانے اور بنانے کے لیے بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انسان کی کامیابی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص، کامیاب ہوا انسان من زکاہا۔ اب من زکاہا کیا ہے؟ اس کے اندر اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ جب آپ کے سامنے سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، اس میں اس ضمن کی بات آئی تھی، قد افلح من تزکا
وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کو اور مزید وضاحت کے ساتھ کہا قد افلح، کامیاب ہوا من تزکا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، وذکر، اب اس تزکیے میں کیا تھا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کو بلند کیا، فصلی، نماز پڑھا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کو کیا کہتے ہیں آخرت کی زندگی پر اس نے ترجیح نہیں دیا، والآخرۃ خیر وابقی، اور والآخرہ خیر، آخرت جو ہے خیر بہتر بھی ہے، وابقی، اور کیا کہتے ہیں وہ ابقا اور تادیر بھی ہے، کہ دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا جتنی بھی اچھی ہو جائے اور جتنی دیر تک رہنے والی ہے، لیکن یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں دو اعتبار سے بہتر ہے کہ یہ تادیر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ اب بات آئی تھی اس صورت کے اندر کہ جیسے شاید اگر آپ کو مثال ہو، یہیں پہ ایک مثال دی گئی تھی کہ دنیا کے اندر مثال کے طور پہ کہ دو گھر ہو، دو گھر، ایک گھر خستہ حال، شکستہ، ٹوٹا ہوا اور بالکل نارمل ہو، اور ایک بغل میں شاندار محل حویلی ہو، عمارت ہو، بالکل سنگ مرمر اس میں جڑا ہو۔ دو گھر آپ کے سامنے ہو، لیکن ایک آدمی آپ کو وہ دونوں گھر دے رہا ہے، لیکن جو گھر شاندار ہے، بالکل شیش محل ہے، وہ گھر آپ کو کچھ دیر کے لیے مل رہا ہے۔ کتنا دیر کے لیے؟ کچھ دیر کے لیے، مہینہ دو مہینہ، سال دو سال کے لیے، پھر وہ آپ سے لے لیا جائے گا۔ اور جو بغل والا گھر ہے، جو بظاہر اتنا خوشنما تو نہیں ہے، اب وہ آپ کے نام پر کیا سے کہتے ہیں رجسٹر کر لیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا ادنا سے ادنا شخص بھی کس گھر کا انتخاب کرے گا، ہے نا؟ تو یہ تو دنیاوی مثال ہے، جبکہ معاملہ یہ ہے آخرت کے تعلق سے جو دنیا کا یہاں جو مثال دی گئی، یہ تو دنیاوی مثال ہے کہ دنیا جتنا بھی خوشنما ہو وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ آخرت خوشنما بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو اب زکا کے اندر جب ہم زکا کی تفاصیل میں جاتے ہیں تو نماز کا پڑھنا آ گیا، قرآن کا سیکھنا آ گیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حرز جا بنانا آ گیا، تمام آپ سوچتے چلے جائے، سچ کا بولنا آ گیا، جی جھوٹ کا چھوڑنا آ گیا، اور اشاعت دین اور کیا کہتے ہیں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی طریق اور طرق ہے سب چیزیں اس میں آ گئی۔ وقت خواب من دسا، کہ وہ نفس یعنی کہ وہ جان یعنی کہ وہ انسان ناکام و نامراد ہوا، وقت خواب من دسا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں غلطہ و پیچیدہ کر لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کرنے کے لیے کہا انسان کرتا چلا گیا، نماز کو چھوڑنا اور سنت و شریعت سے باغی ہو جانا، منہ موڑ لینا، اور وہ تمام چیزیں جو کہیں نہ کہیں سے جن سے ہم سب کو بچنا چاہیے تھا اور ہم نہ بچتے رہے۔ تو آج کے سبق میں اتنی چیزیں۔ اگلی آیت کے اندر کذبت ثمود بتقواہا، قوم ثمود اور پھر قوم ثمود کے تعلق سے کچھ تفصیلی گفتگو ہے۔ اذ انبعث اشقاہا، کہ ان کے اندر ایک اونٹنی تھی اور اونٹنی کا معاملہ ہوا، پھر قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، پھر اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے تعلق سے اللہ کا عذاب آیا، اور پھر وہ اونٹنی کیوں تھی، کیا تھی، کیسی تھی، کس نے ذبح کیا، کون ذبح کیا، اس کو ہم لوگ آئندہ ہفتہ سنیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو قبول کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك عفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن اين شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔